نذیر لغاری صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ نوبت یہاں تک پہنچی ہی کیوں؟ ایسے افراد جو اب ہم نے دیکھا کہ پہلی بھی ایک رپورٹ آئی تھی 2022 میں جس میں 8 لاکھ پڑھے لکھے نوجوان ملک چھوڑ کر پاکستان سے باہر چلے گئے، اور اس کے بعد سے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ لا تعداد ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ایمبیسیز کے باہر موجود ہوتے ہیں اور اپنی اپلیکیشن لے کر پہنچ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، اور پھر ایک ایسے لوگ جو غیر قانونی طریقے سے جا رہے ہیں ان کی تو تعداد تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے، اور ہر دور جو ہے وہ پچھلے دور سے زیادہ برا ہوتا ہے، اور یہ جو کچھ ہوا ہے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے 1979 یا 80 کا ہے واقعہ۔ یہ لیبیا میں کہا گیا تھا کہ جناب وہاں لیبیا کے لیے لوگ بھرتی کیے جا رہے ہیں سیکورٹی گارڈز کے لیے یا اس طرح کی کسی جابز کے لیے، تو سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو بھرتی کیا گیا، وہاں لے جایا گیا، وہاں پہنچایا گیا، اور جو شرائط لاگو کی تھیں وہ شرائط ہی نہیں تھیں، اور معلوم ہوا کہ ان کو تو کسی اور ہی کام کے لیے لے کر گئے ہیں، اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ جناب ہماری آرم فورسز کی ٹریننگ کریں، اور ایسے علاقوں میں کریں جن کا ٹمپریچر پاکستان کے کسی بھی علاقے سے زیادہ گرم تھا، اس لیے کہ سہرائے سینا جو ہے وہاں پر تو آدمی کے لیے سانس لینا بھی دو بھر ہوتا ہے۔ تو وہ چونکہ سیکورٹی کے لوگ تھے اور سابق سیکورٹی کے لوگ تھے، پھر انہوں نے اپروچ کیا کسی نہ کسی طریقے سے، وہ فریاد پہنچی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے پاس جو اس وقت ضیاء الحق تھے، ان کے پاس پہنچی، پھر انہوں نے کہا کہ ان کو واپس لایا جائے، پھر ان کو واپس لانے کے لیے کوئی طریقہ کار اختیار کیا گیا، آخر کار ان میں سے کچھ لوگ واپس آ گئے یا کچھ لوگ نہیں آ سکے۔ پھر پکڑا بھی کون تھا یہ جو بھرتیاں کر رہا تھا، معلوم ہوا کہ ایک شخص تھا، اس کو پکڑا گیا، اس کے بھائی کو پکڑا گیا، باقاعدہ ملٹری کورٹ میں کیس چلا، باقاعدہ انہیں سزائیں ہوئیں اور بھاری سزائیں ہوئیں، اور جرمانہ یہ ہوا کہ ان کی تمام جائیداد کی ضبطی کا حکم جاری ہوا، اور وہ ایک دن کے لیے بھی جیل نہیں گیا، نہ اس کا بھائی گیا، اور 1 روپیہ بھی اس سے نہیں چھینا گیا، نہ لیا گیا، نہ ضبط کیا گیا۔ وہ وہاں سے کسی اور ملک میں شفٹ ہو گیا، اب اس کی آل اولاد جو ہے وہ عیش کر رہی ہے اس ملک کے اندر، اور اس ملک کے اندر اقتدار میں مزے لوٹے ہیں۔ ابھی پچھلے دور میں وہ اقتدار میں ایک بڑے منصب پر تھے، اور سب کچھ ان کے دسترس میں تھا، سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا، جس طرح چاہتے جس طرح سے ملک کا فیصلہ کرتے وہ ملک کا فیصلہ کرنے کے اختیار مجاز بنے ہوئے تھے۔ تو آپ کا یہ خیال ہو کہ اس طرح کی کاروائیاں یا یہ جو بنے ہیں انکوائری کمیشن والے، یہ صرف آنکھوں میں دھول جھونکنے کے برابر ہے؟ میں ذاتی طور پر آپ سے اس صدمے کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ آپ کے ہی علاقے کے لوگ تھے جو اس سارے افسوسناک سانحے میں اپنی جانوں سے گئے ہیں۔ جی، یہ کشمیر کے اس علاقے کے لوگ ہیں جو آلموسٹ ان میں سے بہت سے لوگ برطانیہ میں تو ویسے بھی ہیں، بڑی آبادی برطانیہ کی جو ہے وہ وہاں پر رہ رہی ہے کشمیر سے، اور یہاں لوگ جو جاتے ہیں بیرون ملک یورپ میں، اور خاص طور پر یورپ کے جو مرکزی علاقے ہیں، فرانس ہے، اٹلی ہے، جرمنی ہے، اسپین ہے، یہاں پر آپ کو گجرات اور منڈی بہاؤدین کے لوگ اور میرپور کے لوگ ملیں گے، اور ان میں خاص بات یہ ہوگی کہ وہ سیلف میڈ ہوتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں۔ جس طرح سے یہ پہنچتے ہیں، جتنے پیسے دے کر، آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص جو ابھی اس واقعے میں جو جان سے گئے ہیں 23 لاکھ روپے ایک شخص نے دیے ہیں، 23 لاکھ روپے۔ یار آپ اگر رائٹ راستہ بھی لیتے ہیں، اگر آپ ویزا بھی لگواتے ہیں، وزٹ ویزا لگواتے ہیں اور اس طریقے سے جاتے تب بھی یہ سب کچھ نہ ہوتا، اور پھر آپ نے وہاں جا کر کون سا، جب انلیگل جا رہے ہیں تو انلیگل ہی گم ہوں گے، وہاں پھر کوئی طریقہ اختیار کریں گے، وہاں کے قوانین کا کوئی فائدہ اٹھائیں گے اور وہاں سے جا کر بن جائیں گے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ بن جاتے ہیں، لیکن اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ تو آپ کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا سوشو اکنامک سسٹم اتنا کمزور، اتنا بیکار، اتنا اذکار رفتہ اور اتنا بالکل بیکار ہے کہ آپ اس سے کچھ لے نہیں سکتے ہیں۔ یہ سسٹم آپ کو دے کچھ نہیں رہا ہے، اور یہ نتیجہ یہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں، فیملی کو چھوڑتے ہیں، بال بچوں کو چھوڑتے ہیں، بہن بھائیوں کو چھوڑتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑتے ہیں، اور صرف اس بات کے لیے کہ شاید کوئی آسرا نہیں ملتا ہے، پھر موت ملتی ہے۔ اور جن کو آپ نے کہا نا خواب لے کر جا رہے تھے، خواب تو مر ہی گئے، خواب دیکھنے والے بھی مر گئے، بالکل سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور جو ہے وہ اس حالت میں آپ کو ان کی لاشیں پتہ نہیں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ نوجوان نسل عامر ضیاء صاحب کیوں اتنی مایوس ہو چکی ہے، وطن عزیز سے یہاں پر کام کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ایسے غیر قانونی راستے اپنائے جا رہے ہیں کہ جس میں اتنے زیادہ آپ کی لائف سٹیک پہ لگ جاتی ہے، اتنے زیادہ خطرات ہیں؟ ایک تو بات یہ کہ جیسے لغائی صاحب نے بڑا میرے خیال میں سیاق و سباق کے ساتھ کہا کہ پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ ہوگا بالکل، اور مطلب ہے ان گنت واقعات ہو چکے ہیں، اور اسی طرح کی کمیٹی بنتی ہے، ہم میڈیا کے لوگ
ایڈمٹ کریں کہ ہم 2-4 دن بات کریں گے پھر ہم کسی اور ایشو پہ چلے جائیں گے. ہمارے حکمراں جو ہیں ایک آدھ اسٹیٹمنٹ دیں گے, ایک آدھ مطلب بیان دیں گے, پھر وہ بھی بھول جائیں گے. تو اس چیز کا تدارک ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتا اس مسئلے کا, کیونکہ جس طرح کی براڈر ہمیں اس کی ضرورت ہے, اصلاحات کی ضرورت ہے, وہ ہمارے ایجنڈے پہ نہیں ہے. لوگ کیوں, آپ نے بڑا مناسب سوال ہے, کیوں ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہماری حکمراں اشرافیہ کی بات کروں, صرف حکومت کی بات نہیں کر رہا, کہ وہ ناکام رہی ہے کوئی منصفانہ معاشرہ بنانے میں پاکستان کو. لیکن صرف بات روزگار کی نہیں ہے, بات عزت نفس کی بھی ہے. بات یہ بھی ہے کہ جب آپ مطلب سڑک پہ نکلتے ہیں تو آپ کی تذلیل تو نہیں ہوتی, آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں, آپ کو اظہار رائے کا حق حاصل ہے نہیں ہے, آپ کے ساتھ کس طرح کی جبر کی نوعیت ہے. جب وہ یہاں سے دیگر معاشروں کو دیکھتے ہیں, حتیٰ کہ مڈل ایسٹ کو بھی دیکھتے ہیں, تو وہاں پر بھی آپ کو نظر آئے گا کہ وہ پرو پیپل معاشرے ہیں. کہ ٹھیک ہے وہاں پہ سیاسی آزادی نہیں ہے مڈل ایسٹ میں, لیکن وہ کہتے ہیں بھائی بہتر ہے. یورپ میں تو خیر مطلب ہے کہ سیاسی آزادیاں بھی ہیں, آپ کو ایک بہتر سماجی ماحول بھی ملتا ہے اور روزگار بھی ملتا ہے. تو یہ تمام وجوہات ہوتی ہیں. جیسے آپ نے بالکل اچھا کہا کہ جی 8 لاکھ لوگ گئے پچھلے برس, اور وہ لیگل طریقے سے گئے تھے, ٹھیک ہے نا, اپنی محنت بیچنے کے لیے گئے تھے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے. اب جو اللیگل جاتے ہیں وہ تو بڑا کش جھیل کے جاتے ہیں, کوئی ایران کے راستے, ترکی کے راستے, پہاڑوں پہ چڑھ کر, مطلب ایک تو وہ راستہ ہے چھپ چھپا کر پہنچتے ہیں. پھر وہاں پہ ان کو کتنا مطلب ایک ایکسپلائٹیشن سے گزرنا پڑتا ہے کہ جو وہاں پہ ملازمت ملتی ہے وہ اس کے ساتھ بہت استحصال ہو رہا ہوتا ہے ان کا. تو میں لب لباب یہ کہ بھائی اس ملک میں کیونکہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے, اس ملک میں لوگ عدم تحفظ کا شکار ہیں, لوگوں کے پاس ایک جائز روزگار نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, باعزت روزگار نہیں ہے, تو لوگ مجبور ہیں اس ملک کو چھوڑنے کے لیے. اور اگر میرے خیال میں ظاہر ہے کہ 24 کروڑ لوگ نہیں جا سکتے, تو دعا کرنی چاہیے, اور دعا سے زیادہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم اس ملک کو اس قابل کریں کہ لوگ اس طرح سے نہ جا رہے ہوں. بالکل ایسا تو یہ تو مطلب وہ ہے کہ اس پہ آپ کیا اظہار خیال کریں گے. وہ پوری دنیا کے میڈیا پہ آ رہا ہے کہ جی کیا کوریج ہو رہی ہے, لیکن ہم لوگ سوائے مردہ الفاظ کے ڈھیر ہم لگا سکتے ہیں, ایگزیکٹلی. اللہ کرے اس ملک میں ایسے وسائل پیدا ہو جائیں اور مسائل کا تدارک ہو, تاکہ ایسے جو سانحات ہیں وہ جنم ہی نہ لیں. میئر کراچی کے انتخاب کی جنگ, بول نے پھر چھوڑ دیا سب کو پیچھے. اس وقت مرتضی وہاب منتخب ہو گئے ہیں میئر کراچی, یہ اعلان کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر. اب صحافتی روایت رکھی برقرار, بول نے دکھائی سب سے بڑی ٹرانسمیشن. اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا, میں نے آپ کو کہا کہ نمبر گیم میں جماعت اسلامی کے پاس نمبر پورے نہیں ہے. لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے کیا باخبر عوام کو. رینجرز کے اہلکار اور پولیس کے اہلکار ہیں وہ ہائی الرٹ ہیں, اور وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب کوئی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ رونما نہ ہو سکے. کیونکہ بول ہے سب سے پہلے سب سے آگے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.